السلام علیکم ناظرین. ایک طرف مذاکراتی کمیٹی، دوسری طرف سول نافرمانی کی تیاری. کیا تحریک انصاف کی قیادت کے سیاسی رویے بدل رہے ہیں؟ پی ٹی آئی اچانک حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار کیسے ہو گئی اور کیوں ہو گئی؟ مفاہمت یا مزاحمت؟ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں ہی ابہام کا شکار. ناظرین، فیصل پاٹھک کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان کو لڑوانے کی کوشش حکومت کی نااہلی ہے. حکومت کو چاہیے مولانا کے پاس جا کر بات کریں، راستہ نکالیں. فیصل پاٹھک نے یہ بھی کہا، یہ تاثر دینا کہ بل روکنا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، انتہائی غلط بات ہے. فیصل پاٹھک نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی والے اندر پاؤں پکڑتے ہیں اور باہر گلے پڑتے ہیں. فیصل پاٹھک نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مدارس رجسٹریشن بل میں زیر زبر کا فرق ہے، راستہ نکالا جا سکتا ہے. فیصل پاٹھک نے کہا کہ پارلیمنٹ نے بل کی منظوری دی تھی، مولانا کے ساتھ کچھ ہاتھ بھی کیا گیا ہے. آئیے سنتے ہیں فیصل پاٹھک نے اور کس کے رازوں سے پردہ اٹھایا اور فیصل پاٹھک نے کس گورنر کی کرسی پر خطرے کا انکشاف کیا ہے. آئیے سنتے ہیں. میرے حساب سے شاید ایک صوبائی گورنر مشکل میں بھی آنے والا ہے. اب مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کیا اس ٹائم پر جو مذاکرات والی بات اور باتوں والی بات اور یہ ساری باتیں پاکستان تحریک انصاف اس لیے کر رہی ہے کہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے یا ابھی بھی وے آؤٹ ہے؟ تحریک انصاف اس لیے کر رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سیاست چلتی رہے، ان کو معافی مل جائے جو اس میں فیسیلیٹیشن میں بھی انوالوڈ تھے 9 مئی کے اندر اور ایسے دیگر اقدامات میں، اور عمران خان کو ٹھوک کے اس کی سیاست پہ کیل ٹھوک دے. لیکن پی ٹی آئی از عمران خان نا واڈا صاحب. پلیز انڈرسٹینڈ عمران خان کے نام پہ تو ہم سب کو ووٹ ملے تھے 2018 میں. اگر مجھے ملے تو اس کے نام پہ ملے تھے. آج جو ساری شکلیں بیٹھی ہوئی وہ عمران خان کے نام پہ بیٹھی ہیں نا. تو خدا نہ خاصہ اگر اس کی زندگی کا سودا ہو گیا تو انہی کو ووٹ دیں گے نا عمران خان کے نام پہ، یہی لے کے بھیجیں گے. کیوں دیں گے جب عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میری اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے، گڈی چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے ان کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی. اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں ان کے پیروں سے زمین نکالوں، ان کو بتا کے کہ ان کے اوپر فائرنگ کس نے کرائی اور کس کو کیا فائدے تھے. دیکھیں انیکا صاحبہ، دیکھیں آپ کو صرف اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کس کو کیا فائدہ ہونا تھا اور کیوں اس کو بلی کا بکرا چڑھا تھا. کیونکہ اگر ایک کی پھندا چڑھے گا، فیض کو آج تک کیوں بچا رہے ہیں کہ اس کا پھندا خان صاحب کے اوپر آئے گا، خان صاحب کا پھندا بیگم صاحب آئے گا، بیگم صاحب کا پھندا ہماری کا. آج آپ نے دیکھا گڈی ہو گئے. گنڈا پور صاحب کی اچانک غیرت جو ہے وہ محبت میں بدلی ہو گئی. تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ فوج جو ہے ہماری اپنی فوج ہے، یہ ہمیں بچاتی ہے، بارڈر پہ قربانیاں دیتی ہے، اس کے بہت سارے نیک نامی کے کام ہے پاکستان کے لیے. آپ کو آج سے پہلے نہیں پتا تھا، آج سب کچھ پتا چل گیا. یہاں چارج شیٹ آئی فیض حمید کی، یہاں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ان کو. لیکن واڈا صاحب یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹس تبدیل ہوتی رہتی ہیں. نہیں پاگل ہے کیا؟ کبھی وہ بڑی ہیوی ہینڈڈ طریقے سے بات کرتے ہیں. میں کب کہہ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں سٹیٹمنٹ یو ٹرن لینا لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے. خان صاحب نے بتایا نا، اور تب آپ بھی پی ٹی آئی میں ہی تھے اور آپ بھی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ابھی ہم اس کو پتر بھی بنائیں گے، ایسے اور بہت سارے بھی پتر. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ علی امین گنڈا پور صاحب کے اگینسٹ کیسز ہوں گے، کیا ہوگا؟ پتر بنے گے نا. ابھی بتانا پڑے گا نا کہ آپ نے جو آج آپ یہ سب اچھی باتیں کریں گے، سب گانا گائیں گے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو علی امین گنڈا پور جو ہے ایسے ایک سی ایم ہے پورے پاکستان میں، جو صوبہ سندھ کا مراد علی شاہ صاحب ہیں، جو انگریزی میں اگر آپ بٹھائیں تو ایک وہ پیراگراف لکھ دیں گے. باقی آپ سارے سی ایم کو بٹھائیں، خدا کی قسم یہ پیراگراف انگریزی کا نہیں لکھ سکتے، اردو پڑھ نہیں سکتے، انگریزی لکھ نہیں سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بگٹی صاحب کو چھوڑ دے، میرا دوست ہے تو میں بگٹی صاحب نہیں، آپ نے ساروں کو اسی میں لتاڑ دیا. ویسے معذرت، میں آپ کو آپ نے کہا صرف مراد علی شاہ. آپ کہہ رہے ہیں بگٹی صاحب بھی انگریزی کا پیراگراف نہیں لکھ سکتے. آپ کہہ رہے ہیں مریم نواز بھی انگریزی کا پیراگراف نہیں لکھ سکتی اور علی امین گنڈا پور بھی انگریزی کا پیراگراف. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اچھا، انگریزی کیا ایجوکیشن کا کوئی کرائیٹیریا ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات، پھر انگوٹھا جاب بھی جو ہے وہ بھی کرائیٹیریا نہیں ہے. دیکھیں پھر اگر آپ فائلیں پڑھ نہیں سکتے، اردو پڑھ نہیں سکتے، انگریزی لکھ نہیں سکتے تو میرا قصور ہے. آپ کو میں کہتا ہوں ایک ٹیسٹ کر لیں، ساروں کو بٹھائیں، بولے ایک ننا سا پیراگراف لکھے 6 لائنوں کا، سوائے مراد علی شاہ کے کوئی نہیں لکھ سکتا. بگٹی صاحب کو میں پھر مائنس دوں گا، بینیفٹ ڈال دوں گا، میرا دوست ہے. نہیں ٹھیک ہے، لیکن باقی تو فارغ کے سارے. مریم نواز بھی نہیں، باقی وہ سی ایم کیا کسی آسمان کی ہے. نہیں میں واقعی میں پوچھ رہی ہوں. آپ آزما لیں بھائی، میں غلط ہوا تو میرا سر آپ کاٹ دینا، اگر نہیں ہوا
تو ایٹ لیسٹ آپ ایکسیپٹ کر لینا کہ یہ پاکستان کی قسمت. یہ سیاسی جنازے ایکسپائرڈ جو ہیں نا جمہوری, یہ ہم ویسے بھی لے کے نہیں چل سکتے, انکلوڈنگ یہ بدماشی گنڈا گردی کی پارٹیاں سمیت. اچھا سی ایم کی بات آپ نے کر لی ہے, مجھے یہ بھی بتائیں گورنرز تو سارے پڑھے لکھے ہیں نا. دیکھیں کنڈی کو چھوڑ کے گورنرز کا حال بھی یہی ہے, ان سے بھی آپ 4 لائنیں ایک دوست آپ نے پکڑے ہوئے اپنے. نہیں پڑھا لکھا اگر ہے اور لکھ سکتا تو میں کیسے کہوں کنڈی نہیں لکھ سکتا. باقیوں کا کیا مطلب ہے آپ کا, باقی پڑھے لکھے نہیں؟ میں نے تو یہ کہیں نہیں کہا, میں نے کہا آپ یہاں اپنے ٹیبل پہ بلائیں ان سے ایک رینڈم کارٹون کے اوپر کہیں کہ 4 لائنیں لکھیں. یہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو ادھر ٹیبلز پہ بٹھا کر ان کون کو آپ ہی دکھاتی ہیں نا ہر چیز. آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جب گورنرز لگ رہے تھے تو میں نے تو نہیں لگایا نا. چلیں جو لگ رہے ہیں وہ ان میں سے ایک صوبائی گورنر. تو اس ٹائم پہ پیراگراف ہی لکھوا لیا کریں. دیکھیں پھر یہ تو مجھے نہیں پتا چوائسز کا کرائٹیریا کیا ہے, لیکن میرے حساب سے شاید ایک صوبائی گورنر مشکل میں بھی آنے والا ہے. صوبائی گورنر مشکل میں کون سا صوبائی گورنر مشکل میں آنے والا؟ آئی نہیں ہوتا. نہیں آپ نے گورنر بول دیا, اب آپ یہ خبر واپس نہیں لے سکتے. صوبائی گورنر مشکل میں آنے والے ہیں. کیا کرسی سرک رہی ہے ان کے نیچے سے؟ ہاں کسی ایک کی تو مجھے نظر آ رہی ہے بہت جلد. پنجاب. دیکھیں میں صرف اس کا, پنجاب والے تو سیف ہوں گے نا. دیکھیں میں آپ کو صرف اس کا یہ بول سکتا ہوں کہ جو نام بیچ رہا ہے, جو مال بنا رہا ہے, جو جھوٹ بیچ رہا ہے, جو کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے, جو نقصان پہنچا رہا ہے, اس کی میں خاص باری آ گئی. کس کے درمیان میں کنفیوژن؟ سب جگہ کے اوپر, سب جگہ پر. جو میں نے آپ کو بڑا پرٹیکولر پرٹینڈ ہو کے بات کی ہے, جو نام بیچ رہا ہے, جو مال بنا رہا ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے, جو کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. اب دیکھیں عوام کا سارے سیاستدانوں کے بارے میں یہی پرسپشن ہے کہ نام بھی بیچ رہے ہیں, مال بھی بنا رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں. دیکھیں اگر تو یہ تو آپ اس کرائٹیریا پہ رکھیں تو عوام کے نظر کے اندر سارے گورنرز عوام آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ قابل سمجھدار ہے. میں نے تو الارم بجا دی ہے. It can take a week, it can take a month, it can make 2 اچھا مطلب 1 مہینے, 3 months, God knows. within 1 month کچھ ایسا ہونے والا ہے. 2 مہینے بھی ہو سکتے, 3 مہینے ہو سکتے, 1 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے. But the ball is rolling now. Very interesting. فیصل وارث صاحب, thank you very much for joining me in the program. ناظرین آج کل فیصل واردات تو بہت ہی خبروں میں چل رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو کسی سے خطرہ نہیں ہے, ان کو اپنے آپ سے ہی خطرہ ہے. ناظرین آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ.